اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ سورہ فاطر آیت 37۔ اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا؟ اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جہنمیوں کی پکار ہے، یسترخون، وہ پکار کر کہیں گے، ربنا اخرجنا، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہم کو اسے آتش جہنم سے نکال۔ اگر ہم کو یہاں سے نکالیں گے تو پھر ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے دوبارہ۔ وہاں جانے کے بعد سب کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہاں عذاب سے بچنے کا واحد ذریعہ ایمان باللہ کے بعد عمل صالح ہے۔ یعنی ایمان بھی تو ایک قسم کا قلبی عمل ہے، عمل کے بغیر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ راز ان کے اوپر کھلے گا قیامت کے دن، اور اس لیے وہ تمنا کریں گے کہ اگر ہم کو دوبارہ ایک فرصت اور دے دے تو ہم خوب عمل کر کے آئیں گے۔ یہ اب سمجھ گئے، عمل چاہیے تھا ادھر نجات کے لیے۔ کہتے ہیں نعمل صالحا، ہم وہ نیک عمل بجا لائیں گے جو ہم نہیں کرتے تھے۔ جواب ملے گا، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ تم اس عمر میں اتنی مہلت نہیں دی تم کو کہ اس مہلت میں تم اچھا عمل کر سکتے تھے، اور پھر ہم نے تنبیہ کرنے والا اور حجت پوری کرنے والا بھی تمہاری طرف بھیجا۔ اس وقت تم نے عمل نہیں کیا اور حجت خدا کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب دوبارہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارتقائی سفر میں واپسی نہیں ہوتی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دوبارہ ماں کی شکم میں اور صلب پدر میں نہیں جا سکتا، واپسی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر فرض کر لے بفرض محال ان کو واپس بھی کیا جائے پھر بھی وہ وہی کام کرتے، وہی جرم، وہی جو شرک اور کفر جو پہلے کرتے رہے ہیں، پھر بھی وہ اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جواب ملے گا، کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی جس میں تم نصیحت لے سکتے تھے؟ اولم نعمرکم، اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی، اس میں حق اور باطل میں امتیاز کرنا تمہارے لیے ممکن تھا۔ عمر کی اس مہلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حجت بھی پوری کر دی اور ادھر سے مہلت بھی دے دی۔
اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ حدیث میں ہے یہ جو عمر ہے انسان کی زندگی، جس میں انسان کو عذر کی گنجائش رہتی ہے، وہ 60 سال ہے۔ 60 سال تک انسان کے لیے عذر کی گنجائش ہے۔ ہوا اور ہوس غالب آ گیا، خواہشات نفسانی غالب آ گئی، اور دنیا کی باتیں غالب آ گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ عذر چل سکتا ہے 60 سال کی عمر تک۔ جب انسان 60 سال کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوئی عذر نہیں چلتا۔ اولم نعمرکم، یہ عذر والی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے حدیث کے مطابق۔ من عمرہ اللہ 60 سنہ فقد اعذر الیہ، جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دی اسے عذر کا موقع دیا ہے۔ 60 سال عذر کا موقع ہے، عذر کی عمر ہے۔ 60 سال کے بعد عذر قابل قبول نہیں۔ دوسرے حدیث میں ہے اذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء 60 وهو المعمر الذي قال الله أولم نعمركم، قیامت کے دن کہاں ہے 60 سالہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم۔ جی 60 سال کے بعد اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر ان کا عذر نہیں سنا جائے گا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں میں مخفی ہے۔ غیب، کائنات کے غیب جو ہے وہ بذات خود صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ غیب کا علم بذات خود کسی کی طرف سے بتائے بغیر علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی فرد علم غیب نہیں جانتا، کوئی بھی فرد، انبیاء ہو، رسل ہو، مقربین ہو، کسی کے پاس علم غیب بذات خود نہیں ہے۔ بذات خود علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر ان ذوات مقدسہ کے پاس اگر علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ غیب کی خبر اور غیب کا علم اپنے خاص بندوں کو دیتا رہتا ہے، اور علم غیب غیر خدا اس وقت جان سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ علم دے دے۔ غیب کا علم اللہ بتا، چونکہ علم غیب کا مصدر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پس جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف غضب میں اضافہ کرتا ہے، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنا دیا۔ خلائف، جانشین بنا دیا، خلیفہ بنا دیا تم کو۔ یہاں دو نظریہ ہے۔
کہ پورے نوع انسانیت سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ جانشین کس کا جانشین؟ دوسری آیت کے مطابق وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے۔ اس آیے مجیدہ میں اشارہ ہے کہ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو آباد کرے، وہ جانشین ہے، وہ خلائف ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ جس طرح تم کو جانے اور لوگوں کا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح تمہارا بھی کسی اور کئی اور لوگوں کو خلیفہ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تم کو ختم کر دے۔ اس آیت کی روشنی میں خلیفہ سے مراد جانے والی نسلوں کی جگہ آنے والی نسلوں کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ جعلکم خلائف فی الارض، زمین میں تم کو خلیفہ جانشین بنا دیا گزشتہ نسلوں کی جگہ۔ یہاں زمان نزول وحی، نزول قرآن کے انسانوں کو اگر مراد دیا جائے کہ اس وقت کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو پہلے گزشتہ امتوں کی جگہ خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کرۂ ارض میں موجود جو تمام انسان ہے، ان تمام انسانوں کو اس آدم کے آنے سے پہلے جو مخلوقات ہے ان کے جانشین بنا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنا دیا، بعض تصرفات میں اللہ کا خلیفہ بنا دیا۔ اللہ نے اس کائنات زمین میں بہت سی چیزوں کو خلق فرمایا ہے، اور ان چیزوں میں تصرفات کرنے کا تم کو مجاز بنا دیا ہے۔ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنے تصرف میں لا سکتے ہو، اور اس کا مالک بن سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی جگہ، مال اللہ کا ہے، اور تم اللہ کی جگہ ان چیزوں میں تصرف کر رہے ہو۔ تم کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا، اپنی جگہ بٹھا دیا۔ یہ دوسری تفسیر ہے کہ خلیفہ سے مراد خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ پہلی تفسیر میں یہ خلیفہ ہے، گزشتہ نسلوں کا خلیفہ ہے۔ ہمارے نزدیک گزشتہ نسلوں کا خلیفہ ہونے کے لیے آیت کی تائید بھی ہے، دوسری آیت کی تائید بھی ہے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ یہ آیت شاہد ہے، مؤید ہے پہلی تفسیر کے لیے کہ یہاں خلیفہ سے مراد گزشتہ نسلوں کی جگہ تم کو آباد کیا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خود کفر اختیار کرنے والے کو بھگتنا ہوگا، کسی اور کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ، اور کفار کے لیے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافے کا موجب بنتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ کہہ دیجئے میں یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا،
کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کی خاطر وعدے دیتے ہیں۔ ارے تم یہ تو بتاؤ، اخبرنی، مجھے بتاؤ، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے وہ شریک جس کو تم اللہ کی جگہ پکارتے ہو، یہ تو بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کی جگہ تمہاری زندگی چلانے والے ہیں، تمہارے شریک، تو تمہاری زندگی کا دار و مدار ان چیزوں کے اوپر ہے جو زمین میں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے۔ زمین بہترین، وہ بعض اہل قلم نے زمین کو مہربان ماں سے تعبیر کیا ہے، امنا الحنواء، مہربان ماں۔ زمین مہربان ہے، زمین ہی سے تو انسان زندگی گزارتا ہے، زمین ہی سے حاصل کردہ رزق کھاتا ہے، اور ساری دولت و ثروت و آرام و عیش و وغیرہ جو کچھ ہے وہ سارا زمین سے ہے، یہ اور کہیں سے نہیں ہے۔ البتہ زمین کے اوپر جو ہے آسمان سے بھی بہت ساری چیزیں، 70% آسمان سے وسائل زندگی نازل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر زمین کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور پھر زمین سے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ وہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو قبول کرنے والا بھی زمین ہے، زمین اس کو قبول کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو زمین پالتی ہے۔ اور زمین میں بتاؤ، تمہارے مشرکین میں سے زمین کے اندر موجود جو ہے پانی کو خلق کیا ہے تمہارے معبودوں نے، اور خاک کو خلق کیا ہے۔ اس میں جو روئیدگی ہے، خاک کے اندر سے جو روئیدگی ہے، وہ تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہے۔ کیا خلق کیا ہے زمین میں سے؟ کس چیز کو خلق کیا بتاؤ؟ سب کو پتہ ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا تمہارے ان معبودوں کو کوئی آسمانوں میں جو چیزیں ہیں اس میں شرکت ہے؟ یہ جو اوپر سے ہم دھوپ بیچتے ہیں اس میں تمہاری شرکت ہے؟ اس میں سے ہم پانی آسمان سے بیچتے ہیں نیچے، اس پانی میں شرکت ہے؟ کس چیز میں شرکت ہے؟ یہ ہوا اور روانہ کرتے اس میں شرکت ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کس میں شرکت ہے؟ یہ تمہارے معبود تمہاری زندگی کو چلانے والے ہیں، تمہاری تدبیر حیات، زندگی کی تدبیر ان کے ہاتھ میں ہے۔ کس نے کہا تم کو یہ تدبیر حیات ان شریکوں کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے کہا؟ وحی کہ تم قائل نہیں ہو، نبوت کے قائل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کے رابطے کے قائل نہیں ہو، کس نے بتایا تم کو؟ وہ جواب دیتے ہیں ہمیشہ، بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دے۔ وہ اندھی تقلید کے علاوہ کوئی دلیل مشرکین کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام کے موقف میں یہ ہے کہ اسلام یہود و نصارہ حتیٰ مجوس کو بھی اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے مذاہب کو ایک آسمانی مذہب اگرچہ تحریف شدہ ہے لیکن ہے بنیادی طور پر آسمانی مذہب۔ شرک کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اس کے کوئی اصلیت، کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان پر کوئی کتاب، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بھی قائل نہیں ہے۔ ہم نے کیا ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ سند کیا ہے؟
کوئی سند نہیں، بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، کیا ہمارے باپ دادا جو ہے وہ غلط تھے، وہ لوگ گمراہ تھے؟ نہیں ہو سکتا باپ دادا غلطی پر ہو، بس یہی ان کے پاس ایک دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اس فضائے بے کرام میں، اس کائنات میں، ان وسیع و عریض کائنات میں، یہ اجرام فلکی، فلکیات کے جو اجرام ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اور ان کا کوئی شمار نہیں ہے، ان کو کس نے تھامے رکھا ہے، کس نے مربوط رکھا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، زمین بھی فضا میں ہے، ہماری زمین جس کے اوپر ہم زندگی کرتے ہیں یہ بھی فضا میں معلق ہے، کسی چیز کے اوپر نہیں، نہ کسی پانی پر ہے، نہ کسی چیز پر، فضا میں ہے یہ زمین بھی، اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ ان اجرام سماویہ کو کس نے تھام کے رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان آسمانوں اور زمین کو تھام کے رکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمانوں کو اٹھایا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جو تم کو نظر آئے۔ ہناک عمد ولکن لا ترونہا، روایت کے الفاظ ہے، یہاں ستون ہے لیکن وہ ستون تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ستون کے ساتھ آسمانوں کو، زمین کو تھام کے رکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ستون جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تھام کے رکھا ہے، وہ ستون کیا ہے؟ جی سب کا اس بات پر اتفاق ہے تقریباً، یہ تھیوری بھی نہیں ہے، نظریہ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ عمد، وہ ستون کشش ہے جو اجرام سماویہ کے درمیان میں ہے۔ جی ہر جسم کے اندر ایک قسم کی کشش ہے، زمین کی کشش ہے، زمین کی کشش کی وجہ سے ہم لوگ زمین کے پشت کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں ہم لوگ اگر کشش نہ ہوتی۔ جی اور اس زمین کو تھامے رکھا ہے کشش نے، یہ سورج اور زمین کے درمیان میں جو کشش ہے، اس کشش کی وجہ سے یہ نہ سورج کی طرف زمین گر جاتی ہے، نہ سورج سے دور چلی جاتی ہے، دور نہیں جاتی اس لیے کہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے زمین، تو چکر لگانے کی وجہ سے مرکز سے دور ہوتا ہے، اور کشش کی وجہ سے مرکز کی طرف کھینچتی ہے کشش۔ یہ کھینچ اور تناؤ کے درمیان میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ گردش وجود میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نظام قدرت ہے، یہ کائنات کا ستون ہے، یہ کشش اور فرار المرکز کا تقابل،
اس تقابل میں کائنات قائم ہے بغیر عمد ترونها وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَيْنِهِ، اور اگر یہ کشش ختم ہو جائے، جس کے سائنسداں جو ہے وہ پیش گوئی کرتے ہیں، سائنسی نظریے کے تحت یہ کائنات جو ہے اس کی بھی ایک عمر ہے، ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے وہ کشش ختم ہونے کے بعد یہ کائنات درہم برہم ہو جائے۔ سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک عمر ہے، اور قرآن کا بھی ارشاد ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم زمین کو لپیٹ لیں گے، آسمان کو لپیٹ کے لیں گے، کما بدانا اول خلق نعیدہ، شروع میں جس طرح ہم نے کائنات بنایا تھا اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر بنائیں گے، اعادہ کریں گے۔ تو اس کائنات کی بھی ایک عمر ہے، اور وہ عمر اس کشش کے تحت ہے۔ جب تک یہ کشش موجود ہے یہ کائنات جو ہے وہ اس کا نظام قائم ہے، جب کشش ختم ہو جائے گی یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر اس کشش کو اگر کوئی ختم کیا، کسی صورت سے ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو تھام کے رکھنے والی کوئی قدرت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔